بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے تین اہم ایشوز کے حوالے سے۔ لندن کے ایک اور ریاست مخالف سیاسی رہنما کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے، اور یہ ایک اہم مقدمہ ہے جب ریاست اور ریاستی اداروں کو بدنام کرنے کے لیے اور ان کو دھمکانے کی کوشش کی گئی، اس ملزم کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ایم کیو ایم نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے سندھ حکومت کے خلاف، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑا ریلیف ملا ہے، اور یہ نیشنل بینک سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ اٹارنی جنرل صاحب کے اس میں ایک اہم آرگومنٹس تھے جس کی بنیاد پر حکومت ایک بڑا کیس جیتی ہے۔ اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عثمان مرزا کیس میں آج لڑکی کو ہراساں کرنے کے کیس میں تفتیشی افسر نے عدالت میں اپنا بیان ریکارڈ کروایا، اور اس نے کہا کہ ملزمان سے جو برآمد کی گئی بھتے کی رقم ہے اس کے نوٹ نمبر عدالتی ریکارڈ سے میچ نہیں کرتے۔ جو بھتے کے پیسے تھے اور جو ان کے پاس ریکوری تھی وہ، اور جو عدالت میں ریکارڈ میں لکھا گیا کہ فلاں فلاں نمبر، وہ جو پیسوں کے اوپر نمبر لکھے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ریکوری کی رقم ہے تو ان کی نشانی لکھنی ہوتی ہے، تو جو ریکوری اس وقت موجود ہے اس کے نمبر اور جو عدالتی فائل میں جو نمبرز لکھے ہوئے ہیں وہی چینج ہو گئے۔ آپ اندازہ لگائیں کیسے مافیاز کام کرتے ہیں اور کیسے ملزموں کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے۔ یہ ہے طریقہ کار، آپ لگا لیں پورا زور۔ آپ کیا کریں گے جب اتنی بڑے بڑے بلنڈر کیے جائیں پولیس افسران کی طرف سے، اور صرف پیسہ انہوں نے لے کے قبر میں جانا ہے، اور پیسے کی وجہ سے یہ اس حد تک جا سکتے ہیں، اس پر ریاست پھر کیا کرے گی؟ کیس کی سماعت ہوئی۔ ملزم عمر بلال جو مروت کے وکیل ہیں، انہوں نے ابتدائی تفتیشی افسر طارق زمان پر جرح کی، اور دوران جرح سوال کیا کہ جو برآمد کی گئی رقم کے نوٹ نمبر عدالتی ریکارڈ سے میچ نہیں کرتے۔ تفتیشی افسر نے وضاحت بھی دی کہ نوٹوں کی فرد میرے سامنے بنی تھی، مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ ریکارڈ کے ساتھ برآمد کیے گئے نوٹ کے نمبر میچ کیوں نہیں کر رہے۔ دوران جرح تفتیشی افسر نے یہ بھی کہا کہ خاتون کو برہنہ کرنے کے حوالے سے کوئی گواہ نہیں ملا، تاہم جو ڈیجیٹل شواہد کی فرانزک رپورٹ میں ملزمان کی موجودگی اور برہنہ کرنے کا معاملہ ثابت ہوتا ہے۔ مرکزی ملزم عثمان مرزا کے وکیل کی جرح پر تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ عثمان مرزا کو جب گرفتار کیا گیا تو اس وقت اس کی جیب سے کوئی رقم نہیں نکلی، جس کے جواب میں عثمان مرزا کے وکیل جاوید اقبال ویس نے کہا کہ میڈیا نے ملزم کو اسلام آباد کا ڈان بنا کر پیش کیا، اور حالت یہ ہے کہ جب اس کو گرفتار کیا گیا اس وقت اس کی جیب خالی تھی۔ دوران سماعت عدالت نے کیس کی پیروی کرنے والے پولیس اہلکاروں کی عدم موجودگی پر بھی برہمی کا اظہار کیا۔ عدالت نے جرح کے دوران بھتے کی رقم کا فرد پیش کرنے پر پولیس اہلکار کو طلب کیا تو نائب کورٹ نے عدالت کو بتایا کہ کیس کی پیروی کرنے والا جو ریکارڈ لے کر آتا ہے وہ آج عدالت میں موجود بھی نہیں ہے، جس پر عدالت نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پریس ریلیزیں تو پتہ نہیں کیا کیا جاری کرتے ہیں، پروسیکیوشن کی اپنی حالت یہ ہے۔ جو آئی جی اسلام آباد نے پریس ریلیز جاری کی تھی وضاحت کی نور مقدم کیس کی، اس کا حوالہ دیتے ہوئے عدالت نے کہا کہ پریس ریلیزیں تو بڑی جاری کرتے ہیں، اوقات آپ کی یہ ہے کہ جو اس اہم کیس کے جو ذمہ دار ہیں جس نے ریکارڈ لے کے آنا ہوتا ہے وہ عدالت میں موجود ہی نہیں ہے۔ سماعت میں وقفے کے بعد ملزم عثمان مرزا کے وکیل تفتیشی افسر پر جرح کی۔ دوران سماعت پارلیمانی سیکرٹری برائے قانون ملکہ بخاری بھی عدالت میں موجود رہیں، اور وہ بھی ساری سماعت کو دیکھتی رہیں۔ اب اگر حکومت نے پروسیکیوشن کے کان نہ کھینچے، اور پروسیکیوشن جس طریقے سے، پروسیکیوشن سے مراد پولیس افسران ہیں، وہ کیس کو خراب کر رہے ہیں تو یہ کیس بہت بگڑ جائے گا۔ ملکہ بخاری نے آج کہا ہے میڈیا سے کہ جو کیس ہے ہم اس کو پیروی اب ہم نے شروع کر دی ہے، اور جو کہیں اگر ہمیں کوئی لیکونہ نظر آ رہا ہے تو ہم اس کو پورا کریں گے، اور ہم نہیں چھوڑیں گے ان درندوں کو، اور یہ اچھی چیز ہے۔ اور یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی حکومت اپنی سر درد لے کر یہ سارا کچھ کرے، حالانکہ ہے ریاست کی ذمہ داری، لیکن ماضی میں ایسا نہیں ہوتا آیا، اور یہ ایک اچھی چیز ہے کہ وہ خود کمرہ عدالت میں بیٹھتی ہیں اور پورے کیس کو واچ کر رہی ہیں، اور پولیس کی کارکردگی کو بھی وہ دیکھ رہی ہیں۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس پر ایم کیو ایم نے دوبارہ سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے مقامی حکومتوں کے اختیارات سے متعلق فیصلے پر عمل درآمد کے لیے ایم کیو ایم پاکستان نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما کنور نوید جمیل سمیت دیگر رہنماؤں نے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ اعلیٰ عدلیہ کے حکم کے مطابق مقامی حکومتوں کو بااختیار بنایا جائے، اور کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے مطابق جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے اس میں ترمیم کی جائے۔ ایم کیو ایم نے عدالت عالیہ سے یہ استدعا کی کہ ایل ڈی اے، کے ڈی اے اور ایم ڈی اے سمیت دیگر اداروں کو اختیارات دلوائے جائیں۔
سندھ ہائی کورٹ سے MQM نے یہ استدعا بھی کی کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کی دفعات 74 اور 75 کے خاتمے کا حکم پر عمل درآمد کیا جائے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ حکم پہلے جاری کر چکی ہے اور یہ ایک نیا بلدیاتی ایکٹ لے کر آئی تھی سندھ حکومت یہ سمجھتی تھی کہ یہ دھرنا دیں یا احتجاج کریں، ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں، ہم اپنی مرضی کا قانون لے کر آئیں گے، جس کو ساری اپوزیشن جماعتوں نے کالا قانون کہا۔ احتجاج ہوتا رہا، جماعت اسلامی کے ساتھ مکا ہو گیا، ایک معاہدہ ہوا اور وہ واپس آ گئے اور ان کو طلبہ یونین کی بحالی کا ایک ریلیف مل گیا، وہ اپنا ریلیف لے کے واپس آ گئے اور جو اصل معاملہ تھا وہ وہیں پہ رہا۔ اب سپریم کورٹ نے جو چیف جسٹس گلزار صاحب نے یہ جو فیصلہ سنایا ہے اس کے بعد ساری اپوزیشن کے راستے کھل گئے ہیں، کیونکہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دے دی ہے کہ 2013 کا جو ایکٹ ہے جس کو کالعدم قرار دیا اس میں آپ نے یہ کباڑے کیے ہیں اور اب دوبارہ یہ کباڑے آپ نے 2021 کے ایکٹ میں کیے ہیں تو ان کو سدھار لیں، نہیں تو پھر ہم پورا ایکٹ اٹھا کے پھینک دیں گے، پھر نہ کہیے گا۔ اس پر عمل درآمد کے لیے اب MQM نے جو سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ اس پر عمل درآمد کرے اور تمام جو قوانین ہیں سندھ حکومت کے وہ آرٹیکل 140A سے ہم آہنگی ان کی یقینی بنائی جائے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیشنل بینک کے صدر اور نائب جو چیئرمین ہیں ان کو عہدوں پر بحال کر دیا ہے اور جو سنگل بینچ کا فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے ڈویژن بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ چیف جسٹس ستر من اللہ صاحب اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان پر مشتمل ڈویژن بینچ نے وزارت خزانہ اور NBP کی جانب سے ایک رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف دائر اپیل پر سماعت کی۔ محسن اختر کیانی صاحب نے گزشتہ برس جون میں نیشنل بینک کے صدر عارف عثمانی اور چیئرمین زبیر سمرو کے تقرر کو کالعدم قرار دیا تھا، تاہم جولائی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے اس حکم کو معطل کر دیا تھا۔ اٹارنی جنرل صاحب نے وزارت خزانہ کی نمائندگی کی، جبکہ عارف عثمانی کی جانب سے سینئر وکیل مخدوم علی خان صاحب عدالت میں پیش ہوئے۔ خالد جاوید خان صاحب نے کہا کہ خالی اسامی کے لیے اشتہار دینا قانون کے تحت لازمی نہیں ہے اور عدالت سے اپیل پر باقاعدہ فیصلہ آنے تک عارف عثمانی کو اپنے عہدے کا چارج دوبارہ سنبھالنے کی اجازت دینے کی درخواست کی۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے نیشنل بینک کے صدر کا تقرر کالعدم قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ عارف عثمانی کی تعیناتی قواعد کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ عارف عثمانی کے پاس بینکنگ شعبے سے متعلقہ ڈگری کے بجائے فزکس کی ڈگری ہے۔ درخواست گزار نے اپنا موقف اپنایا تھا کہ تعیناتیاں ان آئینی حقوق کی خلاف ورزی ہیں جو ہر شہری کو مساوی مواقع فراہم کرتے ہیں۔ بہرحال عدالت نے آج جو ان کا فیصلہ تھا جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کا اس کو کالعدم قرار دے کر اٹارنی جنرل صاحب کے جو آرگومنٹس تھے ان کو تسلیم کرتے ہوئے دوبارہ چیئرمین کو بھی اور جو اس میں نیشنل بینک کے صدر ہیں ان کو دوبارہ بحال کر دیا، اور نیشنل بینک میں جتنا کباڑہ ہو چکا ہے اور جس طریقے سے ہر روز چوری کی اور اربوں روپے نوازے گئے، مختلف کمپنیوں کے ساتھ ملی بھگت کر کے ان کو قرضے دیے گئے، خدا کے لیے نیشنل بینک کو سنبھالیں۔ جتنا پیسہ چرا لیا گیا ہے اگر یہ پیسہ قوم کو مل جائے تو یہ مہنگائی ختم ہو سکتی ہے۔ جب تک ان بڑے لوگوں کو نہیں پکڑا جائے گا، پٹرول 5 روپے مہنگا بھی کر دیں گے، عوام پسے گی، ان مافیاز کو اور پاکستان کی معیشت نہیں بہتر ہونے والی۔ خدا کے لیے اس بڑے لوگوں کو ہاتھ ڈالیں اور ان کو ایسا ہاتھ ڈالیں، اور ہماری عدالتوں کو ساتھ دینا ہوگا حکومتوں کا۔ اگر ادھر حکومت پکڑتی ہے اور عدالت اسٹے دے دیتی ہے پھر یہ ایک مذاق بن جائے گا، جیسے FIA کسی کے خلاف بھی، وہ جو ایک ہے ٹک ٹاکر ہے لڑکی، اس کا جو معاملہ ہے، آج میں وہ خبر پڑھ رہا تھا کہ سندھ ہائی کورٹ نے FIA کو روک دیا ہے کہ وہ اس کے خلاف کارروائی نہ کرے۔ اگر ہر کام ہی ہماری عدالتوں نے کرنا ہے پھر میرے خیال میں تو اداروں کا کام ہی ختم ہو جاتا ہے، تو یہ چیزیں خیر دیکھنی ہوں گی۔ لندن کے وہ غدار جنہوں نے ریاست کے ساتھ غداری کی اور اس کا انجام بھگت رہے ہیں، اور جو دہشت گردی کے جرم میں MQM کے جو سابق MQM تھی اس کے قائد جس کو کالعدم قرار دیا گیا تھا الطاف حسین، ان کے خلاف دہشت گردی کے جرم سے متعلق مقدمے کی شروعات ہو گئی ہیں۔ ان پر 22 اگست 2016 کو لندن سے ایک تقریر کی گئی تھی۔ پاکستان میں اپنی جماعت کے کارکنان کو تشدد پر اکسانے کا الزام تھا۔ الطاف حسین کو 2019 میں فرد جرم عائد ہونے کے بعد پہلے گرفتار اور پھر ضمانت پر رہا کیا گیا تھا۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی جانب سے مبینہ طور پر کراچی میں تشدد کو ہوا دینے کے الزام میں تقریر کی تحقیقات شروع کرنے کے 3 سال بعد فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ الطاف حسین نے دہشت گردی ایکٹ TACT 2006 کے سیکشن 1(2) کے تحت ان پر عائد کردہ الزامات سے بے قصور قرار دینے کی بھی درخواست دی ہوئی ہے۔
68 ایئر اولڈ جو الطاف حسین ہے عدالت کے سامنے جو وہ پیش ہوئے، اور جب وہ احاطہ عدالت میں داخل ہوئے تو اس میں ان کی جو لنڈن کی موجودہ پارٹی ہے ان کے بھی ساتھ اور باقی جو ان کی جماعت کے لوگ ہیں لنڈن کے وہ بھی ساتھ موجود تھے۔ باقاعدہ سماعت شروع ہو گئی ہے اور یہ کل سوموار سے شروع ہوئی ہے اور مسلسل یہ 3 ہفتوں تک جاری رہے گی، اور 3 ہفتوں میں پھر اس کیس کا فیصلہ آئے گا۔ الطاف حسین نے بڑی تقریریں کی ہیں وہاں پر کھڑے ہو کر اور کہا ہے کہ مجھے میرے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا اور میں بالکل بے گناہ ہوں، اور انہوں نے کہا کہ جو الزامات ہیں انہوں نے کہا مقدمہ چل رہا ہے، اس کے حوالے سے میں بھی کچھ نہیں کہوں گا، لیکن میں سرخرو ہوں گا، جیسے نواز شریف کہتے تھے کہ میں سرخرو ہوں گا، الطاف حسین بھی وہ سرخرو ہونا چاہتے ہیں، لیکن یہ کوئی کراچی کی عدالت نہیں ہے، یہ لنڈن کی عدالت ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ انصاف ملے گا۔ جو بھی لنڈن سے بیٹھ کر ریاست کو، ریاستی اداروں کو للکارتا ہے، یا جو وہاں بیٹھ کر، آپ کو یاد ہوگا نواز شریف نے بھی لنڈن سے بیٹھ کر کہا تھا کہ ان کے گریبان پکڑ لیں اور اپنے کارکنان کو اکسایا تھا، تو اب جو بھی لنڈن سے بیٹھ کر اس طرح کی کارروائیاں کرے گا، یہ سارے لنڈن میں چھپے مفروروں اور چوروں کے لیے، اشتہاریوں کے لیے یہ ایک مثال بننے والا ہے الطاف حسین کا کیس، اور الطاف حسین کو سزا ہوگی۔ پاکستان میں کئی کیسز میں ان کو سزا بھی ہو چکی ہے اور وہ مفرور اور اشتہاری بھی ہیں، اور اب لنڈن میں بھی ان کے خلاف کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ الٹیمیٹلی ان کا جو دور ہے وہ تمام ہوا اور انشاءاللہ سزا ہوگی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔